شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ راہیل یوسف۔ بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ میرا نام سردار علی چانڈو ہے۔ میں اپنی کہانی بتا رہا ہوں۔ السلام علیکم دوستوں، یہ کہانی میرے دوست جبار کی ہے۔ جب میں اسکول کی چھٹیاں منانے اپنے شہر کمبر گیا تھا، تب میں اور میرا دوست ویڈیو گیم کھیل رہے تھے اور ہمارے دوست آئے۔ ہمارے دوست سلیم، اشفاق، مسعود اور سرفراز آئے۔ انہوں نے کہا کہ کرکٹ کھیلنے چلتے ہیں۔ میرے دوست نے منع کر دیا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ ہم لوگ چلتے ہیں کرکٹ کھیلنے۔ میں نے اسے منایا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ پھر ہم لوگ کرکٹ کھیلنے گئے۔ وہ گراؤنڈ جو تھا وہ اسکول تھا، پرانا اسکول تھا اور اس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھی۔ ہم لوگ کافی دیر تک کرکٹ کھیلتے رہے اور پھر بال جو تھی وہ چھت پہ جا کے گری۔ میرا دوست اس بال لینے گیا جبار، اور وہ بال لے کے آیا چھت پہ سے، پھر نیچے اتر آیا اور ہم لوگ چلے گئے گھر۔ رات ہوئی، اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ اس سے کوئی بات کرتا تو وہ اسے ریئیکٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ کھانا پینا بھی چھوڑ چکا تھا۔ گھر والوں جب اس سے بات کرتے تھے تب وہ ان سے نفرت کرنے لگا، پتہ نہیں کیوں ان سے بات کرنے لگا۔ پھر ان گھر والوں نے کہا کہ آخر سے کیا ہوا ہے۔ ہم سے پوچھا گیا کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ پھر بتایا کہ ہم لوگ کرکٹ کھیلنے گئے تھے، یہ بال لینے گیا تھا چھت پر، تبھی اچانک اتر کے ہی اس کی حالت کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ اسے ایک بابا کے پاس لے گئے۔ بابا نے اس سے کہا کہ اس پر بھوت کا سایہ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بھوت کہہ رہا ہے کہ ہمارے بچے سوئے ہوئے تھے، ان کے اوپر سے گزرا ہے اور اس لیے میں اس پہ حاوی ہوں۔ اور بابا نے اسے ایک تعویذ دیا۔ اس نے کہا کہ یہ 3 مہینوں تک اس کے کلائی پہ بندھا ہونا چاہیے، پھر یہ ختم ہو جائے گی۔ وہ 3 مہینے سے اس کی کلائی پہ بندھا ہوا تھا تعویذ، پھر ٹھیک ہو گیا۔ مگر اب جب بھی وہ اسکول کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ پتہ نہیں کہ یہ واقعات ایسے ہوتے ہیں۔ میرا نام سردار ہے۔ ہیلو، السلام علیکم دوستوں، میرا نام صداقت علی ہے اور یہ کہانی میرے پڑوس کے ایک گھر کی ہے۔ اس گھر میں ایک ماں اور اس کا چھوٹا بیٹا رہتا تھا اور اس گھر میں ایک پیڑ بھی تھا۔ اس کا چھوٹا بچہ اس پیڑ کے سامنے کھیلتا تھا۔ اچانک اس کا بچہ جو تھا وہ بیمار پڑ گیا۔ اس ماں کا بچہ تھا، وہ بیمار پڑ گیا۔ پھر اس کو ہاسپٹل لے گئے۔ جو دوائیاں دیتے تھے کچھ اثر نہیں پڑتا تھا اس دوائیوں کا، لیکن وہ بیچارے بہت غریب تھے۔ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ اتنی دوائی کروا سکے اپنے بچے کی۔ پھر وہ واپس اپنے گھر آ گئے تو جب ایک رات اس کی ماں پانی پینے اٹھی تو اس کو اچانک ایک آواز آئی کہ پانی مت پیو، اپنے بچے کی زندگی پی رہی ہو۔ وہ ماں بہت ڈر گئی اور کانپنے لگی۔ وہ گر کے بے ہوش ہو گئی اور جب صبح ہوئی تو اس نے یہ واقعہ سب لوگوں کو بتایا کہ میں جب پانی پی رہی تھی تو ایک آواز آئی کہ یہ پانی مت پیو، اپنے بچے کی زندگی پی رہی ہو۔ بہت دنوں تک یہ آواز اس کے گھر میں گونجتی رہی۔ ایک دن صبح جب وہ اٹھی تو اس کا بچہ بہت ہی بیمار تھا۔ اس کی آنکھیں پتہ نہیں کیسی ہو گئی تھی۔ پھر اس کو ہاسپٹل لے کے گئے۔ وہاں پہ ڈاکٹروں کو بتایا کہ ہمارا بچہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹروں نے کہا کہ پتہ نہیں اس کو کون سی بیماری ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کو لے جاؤ یہاں سے۔ پھر انہوں نے ایک پیر بابا کے پاس اس کو لے گئے تو بولا آپ کے گھر میں جو پیڑ ہے اس میں ایک آتما رہتی ہے جس نے اس پہ حاوی ہوا ہے، وہ آتما اس پر حاوی ہو گئی ہے۔ پھر وہ آتما سے بات کرتا تھا وہ پیر بابا۔ اس نے کہا کہ میرے جو بچے تھے اس پہ اس کے بچے نے میرے بچوں کو بہت ہی مارا ہے۔
उस माँ ने कहा कि मेरा बच्चा तो नन्हा है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। फिर भी वो रूह जो थी वो उस अपने बच्चों का बदला लेकर ही रहेगी। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी इसके शरीर से। फिर एक दिन जब वो उठे तो उसका बच्चा मरा हुआ था। वो माँ बहुत ही रो रही थी और फिर उसने अपना घर छोड़ दिया और पता नहीं कहाँ चली गई। मेरा नाम सदाकत अली। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये हमारी सच्ची कहानी पसंद आएगी। जी तो लिसनर्स, ये था आज का वाक़या। आप मुझे अपने वाक़यात व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर सकते हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए गैर मरई मखलूक के बारे में जितनी भी वीडियोस लोग मुझे भेजते हैं मैं आप तक पहुंचाता रहूं।